پھر کھولیں تو صحیح نہیں ڈھیلا کریں. بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جتنے مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس میں آئے ہیں، پروردگار ان سارے مومنوں کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. پروردگار جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جہاں جہاں زاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے پروردگار تو خود ان کی محافظت فرما. پروردگار اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر پروردگار دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار جو مومن جہاں جہاں عزاداری شبیر کر رہے ہیں پروردگار ان کا اٹھتا ہوا ہر قدم انہیں حسین سے قریب تر فرما. پروردگار جو مومن امتحان دے رہے ہیں یا مومنات امتحان دے رہی ہیں انہیں کامیاب و کامران فرما. پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس وسیلہ کے بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا مل کے صلوات پڑھ دیجئے. بار دیگر صلوات پڑھ دیجئے. جن مومنین نے خصوصاً دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی سید غلام رضا کی مغفرت کے لیے اور باقی جتنے مومنین سید محمد تقی بیمار ہیں ان کو پروردگار شفاء کاملہ نصیب فرما. محمد حبیب بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. احسان اللہ اور باقی نام جو مرقوم ہیں میں نہیں جانتا لیکن وقت کا امام جانتا ہے، اسی کے طفیل پروردگار ان ساروں کے دلوں کی جائز حاجات قبول فرما. پھر مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على انزع البتين وباب اليقين وحبل الله المتين والشافع يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على امام التقى وابن ام المصطفى شقيق نبي المجتبى ليث الثرى غيث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى. ثم الصلاة والسلام على جواد سخي وبهلول شريف الأصل ابن أم الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول. ثم الصلاة والسلام على إمام مكي مدني قرشي لوذعي ولي وسي علي. ثم الصلاة والسلام على صاحب القبلتين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين وارث المشعرين ابو الحسن والحسين الذي لم يشرك بالله طرفة عين. ثم الصلاة والسلام على باب الامن والامان كلمة الرحمن مصداق مرج البحرين يلتقيان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابي الشبير والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر
وحامل بابن الخیبر الذي سمته أمه حیدر نعرہ حیدری ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان راحت روح المصطفیٰ الذي ينزل في شانها وشان زوجها سورتها العطاء اعنی فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ. اما بعد لعنت اللہ علی اعدائهم یومنا ھذا الى یوم الدین و بعد یوم الدین و خصوصاً لعن اللہ من انکر ولایت علی. مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا. دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول و منظور فرمائے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے. پروردگار جو نئے چہرے ہیں ان کو ملانے کے لیے تیرا شکر ہے. تو نے جسے اپنا گھر دیا تھا اسی علی کو ہمارا دل دے دیا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی ایسے کی محبت نہیں جن سے تو نفرت کرتا ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں اسی کی محبت کا چراغ روشن ہے جن سے تو محبت کرتا ہے. کیا کہنے یا علی. پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حق کی راہ پہ چلنا سکھایا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. انسان پریشان رہتا کہ نماز میں حق کون ہے، روزے میں حق کون پہ ہے، حج پہ حق میں کون ہے، زکوٰۃ میں حق پہ کون ہے، شریعت میں حق کس کے ساتھ ہے، دین میں حق کس کے ساتھ ہے، دنیا میں حق کس کے ساتھ ہے. پروردگار تو نے ہمیں ہر دروازے پہ نہیں بھیجا بلکہ کلیہ بتا دیا، ایک دروازے پہ چلے جاؤ، کائنات کا حق اسی دروازے پہ ملے گا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم نے یہ جو ایام عزا گزارے ہیں، یہ جو عبادت کی ساعتیں ہمیں ملی ہیں، پروردگار یہ تیری توفیق تھی کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے مجلس علی میں آ گئے ہیں. یہ تیرا کرم تھا، یہ تیرا کرم تھا. یہ وہ نور میں نے بیان کیا، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں نور سے بنایا تھا کچھ نور بچ گیا تھا، وہ بچا ہوا نور علی کے موالیوں کے خمیر میں گھوم دیا تھا. یہ وہ نور ہے جو آپ کو حق کے دروازے پہ لے آتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی کی مجلس کا موقع دیا تاکہ ہم ان چلتے ہوئے سانسوں کا بھی حق ادا کر سکیں. ابن مسعود حق کے متلاشی ہیں سارے لوگ. ہم حق سننا چاہتے ہیں، حق پڑھنا چاہتے ہیں. ہر فرقے کی یہی کوشش کہ حق کیا ہے ہمیں بتایا جائے، حق کیا ہے. ابن مسعود صحابی رسول اللہ کے پاس آ کے ایک عجیب سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ساری زندگی حق سنا ہے، آپ نے ساری زندگی حق پڑھوایا ہے، لیکن آج ابن مسعود سوال بدلنا چاہتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آرن الحق، آج میں حق سننا نہیں حق دیکھنا چاہتا ہوں. بیدار رہیے گا، آج میں حق سننا نہیں بلکہ حق کو دیکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اگر تیرا یہی ارادہ ہے حق دیکھ لو تو میرے ساتھ والے حجرے میں چلے جاؤ، تم حق کو حق کی بندگی کرتے دیکھو گے. حق تمہیں حق کی بندگی کرتے نظر آ جائے گا. ابن مسعود کہتا ہے میں دوڑا، ساری زندگی حق سنا ہے، آج حق دیکھ لوں گا.
کہ جب میں رسولullah کے ساتھ والے حجرے میں گیا علی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے علی کی نماز کو دیکھا، اتنے اطمینان والی نماز، علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آیا ہے، کیونکہ علی کا اس سے رشتہ ہی اتنا تھا۔ علی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، ہماری نمازیں نہیں ٹوٹتی کوئی آگے سے گزرے، کیونکہ ہم اللہ سے اتنی اطاعت کر چکے ہوتے ہیں۔ کہ میں نے علی کی نماز کو دیکھا، علی نے رکوع کیا، علی نے پہلی رکعت کے سجدے کیے۔ اس وقت میں حیران ہو گیا جب علی نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم بحق عبدک و نبیک محمد اغفر لشیعتی، پروردگار تجھے تیرے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ حیران ہوا ابن مسعود کہ یہ رسول اللہ کا وسیلہ دے کے اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کا، اب میں واپس آیا رسول کو بتاؤں علی یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہ جب میں رسول کے حجرے میں آیا رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں نے رسول کی نماز کو دیکھا، رسول کیا دعا مانگیں گے قنوت میں؟ جب رسول اللہ پہلی رکعت پڑھ چکے، دوسری رکعت کا قنوت آیا، ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم بحق عبدک و ولیک علی اغفر لے امتی، پروردگار تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حیران ہوا، علی شیعوں کی دعا نبی کے صدقے میں، نبی اپنی امت کی بخشش کی دعا علی کے صدقے میں۔ دل میں سوچ رہا تھا اب تک رسول سے کچھ کہا نہیں، رسول نے جیسے ہی سلام پھیرا مجھے دیکھ کے کہا اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا، ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، شک نہ کرنا، اکفر بعد الایمان، ایمان کے بعد کافر نہیں ہوا جاتا۔ ابن مسعود کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علی دعا مانگے تو آپ کا وسیلہ، آپ دعا مانگے تو علی کا وسیلہ، ماجرا کیا ہے؟ کہ ابن مسعود اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی دعا مانگو روئے زمین میں دیکھو جو بھی سب سے بڑا ہے، سب سے عزتدار ہے، اس کا وسیلہ دو۔ علی جب زمین پہ دیکھتے ہیں محمد سے بڑا نہیں ملتا، محمد کیا کرے زمین پہ علی سے بڑا نہیں ملتا۔ یا علی، جب علی وسیلہ دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا نبی، اور جب میں کائنات میں نظر کرتا ہوں تو سب سے بڑا علی۔ کہا ابن مسعود دیکھ لو یہ حق ہے۔ حضرت ابا ذر سے بھی یہی روایت ہے، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آرین الحق، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول چپ ہوئے، فداخل فی المسجد علی بن ابی طالب، مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آیا، کہا یا ابا ذر اتعرف ھذا شخص، بندے نے سوال کیا اسے جواب نہیں دیا، علی آئے علی کے بارے میں پوچھا ابو ذر علی کو جانتے ہو؟ اتعرف ھذا الرجل، کیا اس شخصیت کو جانتے ہو؟ نام یا رسول اللہ علی بن ابی طالب زوج البتول امام الحسن والحسین۔ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آپ کا وصی ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے۔ رسول فرماتے ہیں لم یکن ھذا التعارف، کہا ابو ذر یہ تعارف کافی نہیں، تھکے بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، میں روز مجلس مشکل کی طرف لے جا رہا ہوں، وگرنہ صرف قصے پڑھنے آتے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ تعارف تو کافی نہیں ہے سستی کا۔ ابو ذر کون ہے؟ رسول نے کہا زمین پہ سب سے بڑا سچا، روئے زمین پہ صدیق اکبر ہے ابو ذر۔ ارے رسول جسے صدیق اکبر کہیں وہ بھی علی کے حقائق نہیں جانتا، تم برابری کی بات کرتے ہو۔
جانتا ہی نہیں ہے۔ ابو ذر نے پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں واقعاً علی کو نہیں جانتا، اور یہ جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ علی کا تعارف کروائیے نا، یہ شخصیت کون ہے جو اس مسجد میں آئی ہے؟ رسول فرماتے الحمدللہ الذی ھذا علی ابن ابی طالب امام الاظہر وباب اللہ الاکبر الناصر بدین اللہ القائم بقسط اللہ وحجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ کہ ابو ذر یہ اس سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ نہیں، دروازہ سمجھتے؟ دروازہ ہوتا ہے گھر میں جانے کے لیے، دروازہ بند ہو مکین نہیں ملتے، گھر میں رہنے والے نہیں ملتے۔ علی کو تعارف کروا کے یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں باب اللہ الاکبر، اگر اللہ تک پہنچنا ہے صرف یہی دروازہ ہے، اگر اس دروازے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہارے ذہنوں کا تراشا خدا ہوگا، محمد کا خدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ باب اللہ الاکبر، یہ دروازہ کھلے تو اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ الناصر بدین اللہ، کا دین سے خدمت لینے والے اور تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ القائم بقسط اللہ، اللہ کے عدل کو قائم کرنے والا علی ہے، اللہ کی کائنات پہ حجت علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول چپ ہوئے، حضرت ابوذر کہنے لگے قدم تلا قلبی فرحم و سرورا، یہ جو علی کا تعارف آپ نے کروایا ہے دل خوش ہو گیا ہے، فزد فیہ، یہ بھی کافی نہیں۔ آپ تھکے رہیں گے، ہم حدیث پڑھتے رہیں گے، بیدار ہوں گے، ہم بھی بیدار ہو جائیں گے۔ حیدری یا رسول اللہ قدم تلاتا قلبی فرحم و سرورا، آپ نے جو علی کے فضائل پڑھے خوش ہو گیا ہوں، تو پتہ چلا جو صدیق ہوگا علی کے فضائل سن کے خوش ہوگا، اور اگر کوئی علی کے فضائل سن کے چہرہ مروڑ لے، مفتی اعظم بھی ہوتے تو کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے۔ آپ نے ہمارے دل کو بھر دیا ہے۔ فزد فیہ، مجھے کہا تھا کہ یہ تعارف کافی نہیں، تو جو آپ نے کروایا یہ کافی ہے۔ فزد فیہ، تھوڑا اور پڑھیے، بیا ہور تھوڑا سا علی تو اور سنائیے۔ رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی لولا علی ما بان الحق عن الباطل، لولا علی ما بان المومن عن المنافق، لولا علی لما خلق الجنت والنار، لولا علی لما خلق الثواب والعقاب۔ اے ابو ذر، اگر صرف یہ ایک نہ ہوتا، مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی، مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی، پہچان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے والے بہت ہو گئے ہیں، لیکن اندر کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ آم بھی سبز ہوتے ہیں اور اس کو اکثر وہ جو طوطا ہوتا ہے کھاتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب آم گر جاتا ہے اور اس پہ اثرات آتے ہیں، یہ کھا گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے عقیدے پہ ان چاند طوطوں نے ایسی گرہیں لگائی ہیں، ایسا دین اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے مومن ہے منافق۔ کنا نعرف المنافق ببغضہم علیہ، رسول سے پوچھا پھر کیا کریں، کیسے پتہ چلے کوئی حقیقی مومن ہے یا منافق؟ کا کچھ اور نہ کرنا، بس اس کا ذکر کرنا، اگر اس کا ذکر خوش کر دے تو سمجھو مومن، وگرنہ کائنات کا بڑا منافق ہے۔ لولا علی لما بان المومن عن المنافق، مومن و منافق کی پہچان ختم ہو جاتی۔ زمانے والوں یہ پہچان تو ابھی تک چل رہی ہے۔ آدم کا معجزہ کیا تھا، وہ اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ انجیل، قرآن، توریت، زبور، صرف قرآن باقی ہے۔ رسول اللہ کے 2 معجزے تھے۔ کسی نبی کا معجزہ تھا آسمان سے زنجیر لٹکی ہوئی تھی، جو زنجیر کو پکڑتا ہاتھ میں آ جاتی تو حق
वगरना बातिल। किसी के लिए हक का मेयार कश्ती बनाया, जो बैठ गया हक, जो छोड़ गया बातिल। किसी के लिए एक सांप को बनाया, जिसे काट लिया वो बातिल, जो बच गया वो हक। नबी गए, उनके मोजज़े ख़त्म, लेकिन रसूलुल्लाह ने क़यामत तक मेयार दे दिया, जो अली से मोहब्बत करे हक पे है, वगरना लानत पे है। क्या कहने, लौला अली लमा खलक अल्लाहुल जन्नत वन्नार। अगर अली ना होते तो फिर उसे जन्नत बनाने की क्या ज़रूरत, अगर अली ना होते फिर उसे जहन्नुम बनाने की क्या ज़रूरत। अली है तो जन्नत व जहन्नुम है, अली है तो सवाब व अज़ाब है। रसूल ने ये जुमले रोके। फिर अबू ज़र बोले, या रसूल अल्लाह कदिम तला तकल्बी फ़रहम व सुरूरा। जो आपने फ़दाइल पढ़े हैं खुश कर दिया है, फ़ज़िद फ़ी है, लेकिन ये तारुफ भी काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा और अली के फ़दाइल सुनाइए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि परवरदिगार ने इस आसमान के 3,60,000 सुतून, हर सुतून के साथ 70,000 फरिश्ते। या रसूलल्लाह फिर वो 70,000 फरिश्ते करते क्या है? कलम तहलील वलम रुकू वलम सुजूद वलम तशहुद वलम सलात। उन फरिश्तों की इबादत नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, रुकू नहीं। या रसूलल्लाह फिर वो मलाइका करते क्या है? का वो मलाइका जो हर सुतून के साथ 70,000 हैं, वो अली के शियों के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह इबादतें लिख देता है। या अली, क्या कहना, या अली या अली। तो अल्लाह इबादत लिख देता है। इबादत वो नहीं कि जो सिर्फ नमाज में पढ़ी जाए, इबादत वो है जो वो कह दे। इबलीस ने कहा था तेरे ज़ात को हमने हर जगह सजदा किया है, एक न करवा। का इबादती है सोरीद लामिन है सो तुरीद। इबादत उस चीज़ का नाम नहीं जो तुम चाहो, जो हम चाहें वो कर दो, वही इबादत है। अल्लाह कहे बैठे रहो तो बैठना इबादत, फिर नमाज नहीं। वो कहे अब नमाज तो सिर्फ नमाज, वो कहे अब सो जाओ सो जाओ, वो कहे उठ जाओ उठ जाओ। ये जाहिल हैं जो कहते हैं इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने से होती है। शायद ये वही लोग हैं जो वो मंजर भूल चुके हैं, जो कहते हैं ना कि सिर्फ अल्लाहू 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 करने से इबादत होती है। ये वही लोग हैं जो वो मंजर भूल चुके हैं जब नबी ने हालत सजदा में खुद को खुद पे बिठाया। नहीं नहीं, बेदार नहीं है, बेदार नहीं है। जब रसूलुल्लाह ने हालत सजदा में खुद को खुद पे बिठाया, हम जुमला बदलते हैं, जब रसूल ने हालत सजदा में अपनी पुश्त पे हकीकत सजदा को बिठाया, रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त पे हकीकत सजदा को बिठाया, सहाबी दौड़ के कहने लगे या रसूलुल्लाह आपकी नमाज में हुसैन खेल रहे हैं, आपकी नमाज में हुसैन खेल रहे हैं। का किसने कहा है मेरी नमाज में मेरा बेटा खेल रहा है? का मेरी पुश्त पे अल्लाह की रिज़ाएं खेल रही हैं। क्या कहने, ये वही लोग हैं जो वो मंजर भूल गए हैं जब मोहम्मद पे मोहम्मद बैठे थे, जब नमाज पे नमाज बैठी थी। हाँ नहीं, हम वापस आ जाते हैं। वो फरिश्ते शियों के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी इबादत लिख देता है। कदिम तला तकल्बी फरहम व सुरूरा। कहा कि आपने फिर मेरे दिल को खुश कर दिया है, और इन बुज़ुर्गों ने भी खुश कर दिया है जो नौजवानों से बेहतर सुन रहे हैं। आपने हमारे दिल को खुश कर दिया। फ़ज़िद फ़ी है, थोड़ा सा और आपका भी दिल है,
تھوڑا سا اور علی کے فضائل کا ایک جملہ پڑھ دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب ہمیں آسمان پہ لے جایا گیا تھا، وہاں ہم فرشتوں کے پاس پہنچے، بیدار ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا۔ کہا ما لکم الی حاجہ، اے فرشتو خدا کے ملائکہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کا اذا رجعت علی الارض فقرا منا علی السلام، جب زمین پہ جائیے گا علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ رسول اللہ جب زمین پہ آئے علی کو بلایا، تعال یا علی، اے علی میرے قریب آئیے، تعال یا علی، اے علی میرے قریب آئیے۔ وہ جو فرشتہ تھا نا چوتھے آسمان پہ سلام دیا ہے، وہ جو پانچویں پہ تھا تجھے سلام دیا ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے علی کی اتنی فضیلت، علی کو فرشتے جانتے ہیں، علی کی فضیلت فرشتے جانتے ہیں۔ علی نے جب یہ چھ مگویاں سنی نا کہ علی کی فضیلت ہے، علی کو فرشتے جانتے ہیں، علی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو دوسرے آسمان پہ فلاں فرشتہ بیٹھتا تھا اب بھی بیٹھا ہے، وہ جو تیسرے آسمان پہ اس نام کا فرشتہ تھا وہ بھی باقی ہے، وہ جو چوتھے آسمان پہ یہ ڈیوٹی دیتا تھا وہ بھی باقی ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں اگر فرشتے علی کو جانتے ہیں یہ کمال نہیں، علی بھی ایک ایک فرشتے کو جانتا ہے۔ علی بھی ایک ایک فرشتے کو جانتا ہے۔ جب فضیلتیں لمبی حدیث ہے ہم اختصار کرتے ہیں، ساری پڑھ چکے۔ ابو ذر سے پھر رخ موڑا، اس سائل کو کہا اب کیا پوچھ رہا تھا؟ آرین الحق، حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاذ الحق من بعدی، میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب حق ہے، یہ حق ہے۔ ہم نے اپنی مجالس میں بیان کیا، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے ہی ہادیوں کی بات مان لو، تم اپنے پیروں کی مان لو جنہوں نے علی کے بارے میں کہا ہو، تم حاکم شام کی مان لو جو اس نے علی کے بارے میں کہا ہے۔ عمرو عاص مکار اور عیار ترین، اور جب ادب کے مقابلے ہوتے تھے، ادب کے مقابلے کون بڑا ادیب ہے، جب بھی ادب کے مقابلے ہوتے تھے موضوع کیا رکھتے تھے؟ موضوع رکھتے تھے علی کے فضائل۔ دشمنوں کی محفل میں کس ٹاپک پہ بولنا ہے وہ پورے مناظرے ہیں، ہم بیان کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ موضوع علی ہوتے تھے۔ عمرو عاص نے بھی ایک قصیدہ لکھا، بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب ہم حجج الالہ علی البرایا بہم وبجدہم لا یستراب طعام سیوفہ موہج الاعادی وفیض دم الرکاب لہا شراب وَإِذَا تَرَى انوار صاحبہ فَلَيْسَ لَهَا نِعَمٌ جواب۔ 40 بند جو عمرو عاص نے پڑھے ہمارے ذہن میں، بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب کا ثواب کے قابل تب بنتا ہے جب فاطمہ کی چوکھٹ پہ آئے، جب علی کے دروازے پہ آئے۔ بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب کا اللہ نے اپنا قرآن اتارنے کے لیے جس گھر کو دیکھا ہے وہ علی کا گھر ہے۔ ہم حجج الالہ علی البرایا بہم و بجدہم لا یستراب، آپس کی بات ہے، کھاتے حاکم شام کا ہیں، لیکن اتنا تو مان لو اللہ کی حقیقی حجت یہ نہیں علی ابن ابی طالب ہے۔ طعام سیوفہ موہج الاعادی، علی کی تلوار کھاتی بھی ہے، علی کی تلوار پیتی بھی ہے، ہاں علی کی اپنی تلوار سے بھی باتیں ہیں۔ طعام سیوفہ موہج الاعادی وفیض دم الرکاب لہا شراب کا تم بھی کھانا کھاتے ہو، تم بھی پانی پیتے ہو،
अली की तलवार भी खाती है पीती है मोहजुल आदी व फैज़ दमिर रिकाब लहा शराबो का अल्लाह के दुश्मनों की खोपड़ियाँ उसका खाना है और उनकी रगों से लहू निचोड़ लेना उनका पानी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, फीहे दुररुन वल मुसफ़ा का कायनात के सारे बंदे मट्टी का वो एक ढेला हैं और कायनात का हीरा अली इब्न अबी तालिब है। वाइज़ा नादत सवारे महू नफूसा फलैसा लहा मिन निअमिन जवाबो, कहा जब अली के दुश्मन अली के शियों को बुलाते हैं अपनी तलवार के जरिए सदा देते हैं कि ये तलवार है आओ अली के शियों का, अली के शियों के पास अपनी गर्दन तलवार की धार पे रखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फलैसा लहा सिवा निअमिन जवाबो का, जब भी अली के शियों को जिस मैदान में बुलाया गया अली के शिया आ गए, इसलिए तो अली ने कहा था लौ ज़रब तो खैशुम अल मोमिना बेसैफी हाजा अला अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी। अली कहते हैं हाकिम शाम तुम हमसे अपने शियों को जुदा करोगे, हमारे मुहिब्बों को जुदा करोगे, अगर मैं अली अपनी तलवार लेकर मोमिन की नाक पे रख के कहूँ अली तुम्हारी नाक काट देगा मुझसे दुश्मनी कर लो, और मुनाफिक को कहूँ मुझसे पूरी दुनिया ले लो, मुनाफिक दुनिया नहीं लेगा अली छोड़ देगा, मोमिन अली से गर्दन कटवा लेगा लेकिन अली नहीं छोड़ेगा। अरे जाहिलो, हम अली के कहने पे भी अली नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी औकात क्या है? अल्लाह खुद अली भी कह दें, खुद अली कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझ पे फतवा नहीं। लौ ज़रब तो अगर मैंने कहूँ ना मुझे छोड़ दो, ये मेरा कहना छोड़ देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये है अली से मोहब्बत। मोहब्बत के फिर मैंने कहा तकाजे हैं, कुर्बान कीजिए अली के नाम पे सब कुछ। कुर्बान फिर वही कहा ना कि इबादत सिर्फ सजदे करना नहीं, जैसे वो चाहे वो इबादत है। कुर्बान करना सिर्फ पैसा नहीं, अनाएं कुर्बान करो, अपनी जिद कुर्बान करो, तकब्बुर कुर्बान करो। मोमिन के एहतराम में जो अंदर अना पैदा हो रही है कि हम बड़े हैं, ये कौन है? जब भी कोई इमाम बारगाह के अंदर आए, मैंने कहा तुम्हारा नहीं अली का मेहमान हो जाता है। अली के मेहमान की इज्जत करो, एहतराम दो, अपने बच्चों को अली पढ़ाओ। मैंने बयान किया अपने बच्चों को अली पढ़ाओ। अपने बच्चों को जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कहें बाबा मैथ पढ़ते मुश्किल है, उन्हें कहो मैथ पढ़ लो, अली खुश हो जाएंगे। अली के वो मैथमेटिक्स के किस्से बच्चों को सुनाएं। कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है, कोई बशरियात पढ़ना चाहता है, उसे स्टीफन मैंने कहा बाद में पढ़ाइए, इमाम सादिक का कलाम पहले पढ़ाइए। फिज़िक्स किसी की अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई फिज़िक्स की तैयारी कर रहा है तो कहेगा चांद पे पहला कदम फलां ने रखा था। चांद पे पहले कदम रखने वाले और हैं और चांद पे पहले से जाने वाले और हैं। अपने बच्चों को इस तरह तालीम दीजिए। अजीज़ान गिरामी क़द्र, बस मैं अपनी बात को तूल न दूँ, फिर मेरा दिल है जिस तरह मैंने आज अली के फ़ज़ाइल पढ़े हैं, चूँकि 1 से 2 दिन रह गए हुसैन के घर को उजड़ने में, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। मैं जानता हूँ सारी रात इबादत की होगी, मातमदारी की होगी, थके हो। फिर ये जुमला सुनो, थके हो लेकिन 3 दिन के प्यासे नहीं हो। थके हुए हो, ताबूत उठाए हैं, तुमने लाशें नहीं उठाए। ठीक है, तुम्हारे पाँव में दर्द हो रही होगी, चल चल के थक गए होगे। घर जाओगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां पाँव दबा देंगी,
لیکن شام تک جس نے ننگے پاؤں چلنا ہے وہ سکینہ ہے۔ کاش کوئی یہ جملے کانوں سے نہیں، میں کہتا ہوں میرے مسائب دل سے سنو، پھر سننا۔ مولا سجاد کہتے مر جاتا میں جب شام کے ایک بازار میں ہمارا قافلہ رکا، ہمارے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتری، ہمارے بچوں کو انہوں نے آزاد کیا، ہمیں تو ایک رسی میں باندھا تھا نا۔ جب بچے آزاد ہوئے انہوں نے بچوں کو زندانوں میں قید کرنا تھا علیحدہ علیحدہ۔ کہا میری سکینہ دوڑی میری طرف سے، سجاد پاؤں دکھا میں تمہارے پاؤں سے کانٹے نکالوں۔ بھیا تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلا ہے، تیرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہا میری سکینہ نے میرے پاؤں کے چھالوں میں سے کانٹے نکالے۔ سجاد کہتے ہیں میں مر جاتا، کاش میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے، چلی تو سکینہ بھی تھی۔ حسین کی بیٹی کے قدموں میں بھی تو چھالے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں مولا اللہ اکبر، میرا دل ہے آج میں اس علی کے مصائب کے چند جملے کہوں جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ خدا کی قسم بڑی مظلومیت سے میں کہتا ہوں نا، بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا حسین کو۔ عزادارو جب یہ کٹے ہوئے سر، اسی جملے کی وضاحت میں مجلس تمام ہو، جب یہ کٹے ہوئے سر، جب یہ سینہ کی نوک پہ بلند سر، نیزوں پہ ظالم اٹھائے ہوئے ہوتے، ناچتے بھی تھے اور کہتے تھے ہم نے غازی مار دیا، ہم نے حسین کا اکبر مار دیا۔ جب کوفی و شامی یہ کٹے ہوئے سر دیکھتے تھے نا، حسین کا کٹا سر دیکھا کربلا جنگ ہوئی ہے، عباس کا سر دیکھا شجاع ہے کربلا جنگ ہوئی ہے، قاسم کو دیکھا ٹھیک ہے بچہ ہے کربلا جنگ ہوئی ہوگی، لیکن جیسے پڑتی نا رباب کے 6 ماہ کے علی اصغر کے کٹے سر پہ نگاہ، سینہ پیٹ کے کہتے کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہوا ہے، بھلے تم ہی بتاؤ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنے کے قابل۔ اللہ اکبر، لے لو سانسیں۔ پھر کہتا ہوں کوئی تمہیں تماچے نہیں مارے گا، کوئی تمہیں تازیانے نہیں مارے گا۔ اللہ اکبر، سمجھاؤں مصائب علی اصغر کا؟ کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو نم نہ ہو۔ عرب میں، شریعت میں آسانی سے سنیے اس جملہ سمجھ کے، میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ ذبح کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقے سے ذبح کرو، جسے ایک طریقے سے کرو پھر دوسرے سے نہیں۔ پہلا ہے پیاسا مچھلی کا ذبح ہونا، یہ ہے پانی سے نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ ذبح ہو گئی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے چھری سے گلا کاٹنا، رگے کاٹنا، جس کا گلا کاٹو اسے پیاسا نہ رکھو، ایک طریقے سے ذبح کرو۔ تیسرا ذبح کرنے کا طریقہ ہے اونٹ کا، اونٹ کو نہ پیاسا رکھو، اونٹ کا نہ گلا کاٹو، اونٹ کی گردن میں زور سے نیزہ مارو، اس کی گردن سے خون بہے گا، اونٹ ذبح ہو جائے گا۔ کسی جانور کو 2 طریقوں سے بھی ذبح نہ کرو، ایک ہی طریقے سے ذبح کرو۔ روئے زمین پہ اکیلا ہے رباب کا اصغر، جسے 3 طریقوں سے ذبح کیا گیا۔ پہلے 3 دن پیاسا رکھا گیا، پھر تیر سے گلا، پھر نکال کے سر کاٹا۔ اللہ اکبر، یا زہرا آبادم واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ۔ اے محمد کی بیٹی، تجھ سے یہ شیعہ وعدہ کرتے ہیں ہم حسین کو نہیں بھولیں گے۔ حسین نے کربل کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی نصرت کرنے والا؟ ادھر خیموں سے رونے کی آواز آئی، حسین دوڑے، کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ رباب نے 6 ماہ کا اصغر اٹھایا ہے، کہا حسین جب سے تو نے اعلان کیا ہے اصغر تڑپنا شروع ہو گیا ہے، جا اصغر کو پانی پلا کے۔ یا زہرا
اللہ اکبر، اصغر کو پانی پلا کے لا، حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین رک جائیے، نہ جائیے میدان کی طرف۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے اصغر کے چہرے پہ دھوپ سے بچانے کے لیے عبا کا دامن کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ حسین قرآن لے کے آ رہا ہے۔ حسین کہے گا تمہیں قرآن کا واسطہ ہے، مجھے پانی دے دو۔ اب اسے پانی نہیں دینا، اب اس کا اکبر مارا گیا یہ پانی مانگے گا، اب اس کا عباس مارا گیا یہ پانی مانگے گا، اسے پانی نہ دینا، جتنے مرضی قرآن اٹھا لے۔ اس وقت فوجیوں کے ہاتھوں سے تیر گرے۔ جب حسین نے عبا کا دامن ہٹایا، 6 ماہ کا پھول اور جس کے ہونٹ اتنے خشک ہیں، اصغر منہ کھولے تو بند نہیں ہوتا، بند کرتا تو کھلتا نہیں تھا۔ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، تمہارے بچے نہیں ہیں، اور میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی۔ یا زہرا آوازیں بلند رکھیے گا، نہیں آپ حسین کے مصیبت کو دیکھا نہیں ہے، کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ اس وقت حسین نے یاد کیا ہے، اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، کیف استسقی لطفلی، تم اپنے غریب امام کو دیکھتے، میں کیسے کمینوں سے پانی مانگ رہا تھا لیکن انہیں پانی نہیں دیا۔ فوجیوں کے ہاتھوں سے تیر گرے۔ ادھر عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے بچے کو پانی پلا۔ اللہ اکبر، میں ادب سے پڑھوں گا، خدا را وضاحت نہ کرنی پڑے۔ اے حرملہ حسین کے بچے کو پانی پلا۔ اس نے ایک جام بھرا، اس کا ہاتھ کانپا، کیا ہو گیا؟ کہ نہ جانے ماں ہے یا بہن ہے۔ خیمے کا پردہ ہلا کے کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ۔ عمر سعد نے کہا تیر چلا، اس نے وہ تیر چلایا۔ مقتل کہتی ہے اگر حسین نے اصغر اٹھایا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا زوبیا صغیرو ملا لوزنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکتے ہیں، ساتھ والا پانی پلا دیتا ہے۔ حسین ایسا غریب ہے، قتل جدی بالاحجار والاحناف، حسین پانی مانگتا تھا، جو آتا تھا کوئی تماچا مار دیتا تھا۔ شیعو کربلا سمجھو، شیعو کربلا سمجھو، حسین غریب ہے، تیر آیا، علماء کہتے ہیں نا مسئلہ ہے۔ ہائے غریب حسین، لوگ کہتے ہیں کہ تیر اصغر کے گلے میں لگا، کچھ کہتے ہیں کہ گلے سے لگ کے ادھر آ گیا، کچھ کہتے ہیں کان سے لگ کے ادھر آ گیا، کچھ کہتے ہیں تیر اصغر کے سر میں لگا۔ شیعہ اور روایتیں تینوں ٹھیک ہیں، تیر ایک تھا، اس کی نوکیں 3 تھی، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، زوبیا صغیرو من الحسن الالوز، ایک نوک اصغر کے سر میں لگی، ایک کان میں لگی، سارا یرفرفو کالطیر المذبوح، حسین مولا کے ہاتھوں پہ اصغر ایسے تڑپا جیسے پرندہ ذبح کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ سے پوچھو کیوں تڑپا اصغر؟ کا تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، تیر نے سوراخ نہیں کیا، تیر نے اصغر ذبح کیا۔ کیوں؟ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، کاٹ گیا اصغر کا گلا۔ حسین نے کہا نانا تیرا دین بچ گیا، اصغر کا خون لیا، آسمان میں پھینکنا چاہا، کہا بارش نہیں برسے گی، زمین پہ پھینکنا چاہا، کہا سبزہ نہیں ہوگا، اپنی داڑھی میں ملا، نانا تیرا حسین اجڑ گیا۔
मातम कीजिए सर पे, हाय हुसैन, हाय असगर, हाय गरीब, कहिए हाय हुसैन। पढ़ूं फिर असगर के मसाइब। मैंने शहादत नहीं पढ़ी, गर्मी है, करबला से ज्यादा गर्मी नहीं है। तुम सर पीटोगे, साथ वाला पकड़ लेगा। शेम्बर को कोई पकड़ने वाला नहीं था, उम्र साद को कोई रोकने वाला नहीं था। हुसैन ने असगर का लाशा उठाया, न जाने कैसे अकबर के सीने से बर्छी निकाल ली थी। मैं नहीं जानता असगर के गले से कैसे वो शहशोबा तीर निकाला जो असगर के गले से गुजरता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो चुका था। यूं असगर को उठाया हुआ था, न जाने कैसे हुसैन ने वो तीर निकाला। अब हुसैन ने क्या काम किया? हुसैन ने असगर को जमीन पे रखा, असगर को खैमों के पास लाके करबला की रेत पे रखा। टूटी हुई तलवार हुसैन कब्र बनाना शुरू करते हैं। अल्लामा एजाज साहब पढ़ा करते हैं, कब्रों से तलवारें नहीं बनती। हुसैन ने छोटा सा गड्ढा खोदा, बीच में असगर का लाशा रखा। हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते करबला की रेत असगर के पांव पे फेंकी, फिर असगर की पिंडलियों पे फेंकी, फिर असगर के सीने पे फेंकी। हुसैन ने रुख मोड़ा, कहा असगर क्या करूं, तेरा चेहरा नरम है, करबला की रेत गरम है, असगर मुझे माफ करना। असगर के चेहरे पे करबला की रेत क्यों फेंकी हुसैन ने, क्यों दफन किया? हुसैन जानते थे मेरा असगर छोटा है, ये बड़े जालिम है, मेरा असगर घोड़ों की टापों से बच जाए, मुझे बचाओ, मुझे बताओ क्या बच गया रबाब का असगर? नहीं, जब शाम गरीबा लाशों पे घोड़े दौड़े, असगर का लाशा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनोगे जवानों, कोई रह न जाए, इधर असगर को करबला की रेत में दफन किया, इधर कहा गया एक सर कम है, जाओ घुड़सवार दौड़े। उन नेज़ों की नोकें मुड़ी हुई थी। नहीं सुनो करबला, मर जाएगा कोई जवान। जमीन में मारते थे, नेज़ा खाली, जमीन में नेज़ा खाली, जमीन में नहीं हुसैन के जिगर में लगता था, जमीन में नहीं ज़ैनब के कलेजे पे लगता था। इधर हुसैन की 4 साल की सकीना खैमों में दौड़ दौड़ के कहती है कुरान बंद करो, दुआ करो मेरा असगर न मिले, कुरान बंद करो, दुआ करो मेरा असगर न मिले। आज़ादारो, एक दफ़ा जब नेज़ा गया तो खाली था, उठा तो रबाब का अली असगर, रबाब का असगर नेज़े पे बुलंद हुआ। सुनोगे क्या हुआ, क्या किया इस कमीने ने? हुसैन मुझे माफ करना, मैं असगर के मसाइब छुपाता नहीं, फिर सर का मातम तुम करना। इसने जब नेज़ा बुलंद किया, नेज़े पे असगर का लाशा, इसने एक हाथ से असगर की जुल्फों को पकड़ा, नेज़े से उतारा, करबला के मैदान में ये असगर का लाशा। अब क्या किया इसने? खंजर निकाला, असगर की गर्दन धड़ जमीन पे गिर गया, सर सीना की नोक। एक जुमला मोमिनीन सुनते जाना। असगर की छोटी छोटी जुल्फों में इस कमीने का हाथ है,
रबाब के अली असवर को करबला के मैदान में इधर हुसैन देख रहा है, इधर माएँ देख रही है। इस कमीने ने खंजर लिया, असगर के गले को काटा, सारा हाथ में रह गया, धड़ जमीन पे गिर गया। कहाँ गया असगर का बदन? जब शामे गरीबा लाशों पे घोड़े दौड़े या काले बुरके वाली बीबी घोड़ों के साथ दौड़ती, रुक जाओ तुम्हारे पाँव में मेरा असगर आ गया।